بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. شہباز شریف کو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا ہے. ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی. الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کرائے. قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں ہماری ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی؟ انہوں نے مزید کہا کہ مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. جمہوریت اخلاقی رویوں پر چلتی ہے. بانی پی ٹی آئی کی یہ تمام باتیں تضادات سے بھرپور ہیں. کیا 2018 کے انتخابات شفاف تھے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عمران حکومت کی پوری بنیاد ہی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر کھڑی تھی؟ بانی پی ٹی آئی کئی بار اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ حکومتی معاملات چلانے، قانون سازی کے بل منظور کروانے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کس کی مدد لینا پڑتی تھی. پنجاب میں کس نے پی ٹی آئی کو اکثریتی اور نون لیگ کو اقلیتی جماعت بنایا؟ ابھی یہ صرف بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ کی مثالیں ہیں، ورنہ ایک سیاستدان کے طور پر مشرف کی حمایت، اشاروں پر دھرنے، شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے، عدالتوں میں متنازع معاملات لے کر جانے، من چاہے فیصلے لینے جیسے کارنامے بھی ان کے سیاسی پروفائل کا حصہ ہیں. آج چیف جسٹس پر عدم اعتماد کرنے والے بانی پی ٹی آئی کو کیا گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج صاحبان پر ہی اعتماد ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جمہوریت اخلاقی رویوں پر چلتی ہے، مگر مخالفین کو بلیک میل کرنے، منشیات ڈال کر گرفتار کروانے، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دینے اور جھوٹے مقدمات بنوانے کیا جمہوری مثالیں تھیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ جیل نے واقعی چیئرمین پی ٹی آئی کی سوچ تبدیل کر دی ہو. اگر ایسا ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی اسی اسٹیبلشمنٹ سے نئے انتخابات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپریل 2022 سے مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایسے میں سوال یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایسی باتیں کیا ان کی تضادات سے بھرپور سیاست کو مزید عیاں نہیں کر رہی ہیں؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، ابصار عالم، افتخار احمد اور شہزاد چودھری صاحب. آپ چاروں کا شکریہ. پروگرام کا سوال: جیل میں نظام پر سوال، وزیر اعظم ہوتے ہوئے نظام کا دفاع. بانی پی ٹی آئی کی تضادات پر مبنی گفتگو کیا اب مزید سیاسی فائدہ دے پائے گی؟ زیغم صاحب، وہ کہتے رہے کہ یو ٹرن مقصد حاصل کرنے کو اچھے ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں دھو دیے جائیں. یہ اتنے یو ٹرنز اور اتنے تضادات کے بعد اب کوئی مستقبل میں انہیں سیاسی فائدہ ہو پائے گا؟ دیکھیں، سیاسی فائدہ تو اس وقت اس کو ہوگا جو نظام سے، حکومت سے باہر ہوگا. سیاسی فائدہ تو ان کو صرف اس وجہ سے مل رہا ہے کہ وہ اس وقت اس حکومت کا حصہ نہیں ہے اور اس وقت جتنی مصیبت ہے اس سے وہ باہر ہیں. اس لیے سیاسی فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور حکومت سے باہر ہیں. اس وقت جتنی معاشی مشکلات آ رہی ہیں اس کا الزام ان پہ اس وقت کم از کم اس وقت نہیں دیا جا سکتا. دیکھیے، عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے امین ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جو بیانیہ ایوب خان کی تقریر سے شروع کیا تھا کہ یہ سب سیاستدان چور ہیں اور اس ملک کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اور ایوب خان نے کہا تھا کہ میں وہ صلاح الدین ایوبی ہوں اور جمہوریت اہم نہیں ہوتی اور جو شخص اقتدار میں بیٹھا ہے اس کو بہت تگڑا اور طاقتور ہونا چاہیے. تو اس لیے تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کی محبت تھی نا، اور عمران خان اس میں ٹرولی بلیو کرتے تھے. اور اس کی ایک دوسری وجہ تھی، اس لیے کہ وہ جس مڈل کلاس کی طاقت پر کھڑے ہوئے تھے شروع میں، کم از کم جس مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ مڈل کلاس، شہری مڈل کلاس، 15-20% پاکستان کی خوشحال مڈل کلاس، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے میں یقین رکھتی تھی. اسی لیے تو مل کر انہوں نے ہائیبرڈ سسٹم بنایا. اب ہائیبرڈ سسٹم کا مطلب کیا تھا؟ ہائیبرڈ سسٹم کا مطلب تھا کہ جو آئین سے ماوراء اختیارات اسٹیبلشمنٹ کو حاصل ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو مان لو کہ بس ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاؤ اور مل کر چلو. یہی ہے نا ہائیبرڈ سسٹم. یعنی ڈیموکریٹک اور ان ڈیموکریٹک، آئینی اور غیر آئینی جو اختیارات ہیں ان کو ملا لو. تو جو تھوڑی بہت ڈیموکریٹک گینز پاکستان کو ملی تھی 2018 کے بعد سے، وہ 2014 کے بعد سے ریورس ہوئی نا، واپس اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت گئی. تو عمران خان نے تو کون سے ڈیموکریٹک گینز ملے تھے؟ خود پرائم منسٹر عمران خان جب اترے تو اس کے بعد بتاتے رہے کہ ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا. تو وہ کون سے گینز؟ کیونکہ ہائیبرڈ تو تبھی سے سٹارٹ ہوا. اگر اختیار میں، وہ خود بتاتے رہے، ہر بات کے لیے بتاتے رہے. اگر اختیار میں نہیں تھا جی
اگر اختیار نہیں تھا تو کیا انہوں نے اختیار کو بڑھانے کی کوشش کی؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ سب اپنا اختیار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اختیارات کے لیے جھگڑنا پڑتا ہے, جمہوریت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کیا انہوں نے کچھ کیا؟ انہوں نے نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے مختلف نہیں ہے, کیونکہ جو اصل کھیل ہے پاکستان میں وہ اشرافیہ کے مفادات ہیں. جو نظام ہے وہ اشرافیہ کے مفادات ہیں, باقی سب گلاں باتیں ہیں. باقی جو اشرافیہ کے مختلف حصے ہیں اس کے تضادات ہیں, اس کے جھگڑے ہیں, اور وہ جھگڑے اپنے فائدے اپنے اختیارات کے لیے ہیں. تو جو عمران خان کی گلاں باتیں ہیں, یہ گلاں باتیں ان کو کوئی ریلیف دے سکیں گی جو کہ تضادات سے بھرپور ہیں, کہ وہ کہتے کچھ ہیں پر بلیو کسی اور بات پہ کرتے ہیں؟ اس وقت کم از کم یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں, یہ جو بیانیہ ہے, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, نہیں, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے ہے زیغم صاحب؟ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آؤ اور مجھے شفاف الیکشن دو, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ اس کے اندر ریڈ کر رہی ہیں نا, کھول کے کہہ رہی ہے. میں نے لفظ استعمال کیا بیانیہ, میں نے پالیسی نہیں کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پالیسی بدل گئی ہے, ان کی اسٹریٹجی بدل گئی ہے. میں نے لفظ استعمال کیا بیانیہ کا. دیکھیں, بیانیے کی حد تک تو وہ انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں تک گئے ہیں جہاں پہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پہلے نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو ملٹری کی لیڈرشپ تک کو اٹیک کر رہے ہیں. اس وقت جھگڑا تو ان کا آگے ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور انہی سے الیکشن مانگنا, انہی سے کہنا کہ جمہوریت کی قبر کھود رہی, مطلب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی قبر کھود رہے, اور انہی کو کہہ رہے ہو کہ الیکشن کراؤ. بالکل, دیکھیے, اور سب جماعتیں یہ کرتی ہیں. آپ کو ووٹ سے عزت دو کے ساتھ جو باجوہ کو ایکسٹینشن 2 تک کا سفر تھا وہ نہیں تھا. بالکل جس دن وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے نواز شریف صاحب, جس دن ان کی پارٹی جو وہ دے رہی تھی, اس دن بھی وہ ووٹ کو عزت دو کہہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس دن بھی جلسوں میں مریم نواز کیا کہہ رہی تھی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تو تضادات ہے نا. تو فائدہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گا کہ جن تضادات کی بنیاد پہ نون لیگ نے فائدہ لیا, انہی تضادات کی بنیاد پر ان کو بھی ملنا ممکن ہے. افتخار صاحب, جی, کوئی شک نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا, پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے. افتخار صاحب, بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے. 2018 سے 22 تک کیا ملک میں جمہوریت توانا ہو رہی تھی؟ کمال کی باتیں کرتے ہیں, جیل میں بیٹھے ہیں, واحد قیدی ہے جس کو اس قسم کی سہولتیں ہیں. جب سے وہ جیل میں بیٹھا ہے, روز وہ ایک تقریر کرتا ہے, روز وہ ایک بیان جاری کرتا ہے, روز وہ ایک انٹرویو جاری کرتا ہے. کمال کی چیز ہے. کیا جمہوریت ہے اس ملک میں؟ اور جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ ایک قیدی کو اتنی چھٹی اور اتنی اجازت دے دی جائے, جمہوریت اسی کا نام ہے. یہاں پہ 77,000 قیدی ہے جیلوں میں. کیا ان 77,000 قیدیوں کو اپنے لواحقین سے ملنے کا جو 15 دن کی اجازت ہے جیل مینول میں, اس کے مطابق بھی عمل ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہوگا, یہ ہائی پروفائل ہیں تو نتیجے میں نظر آتا ہے. 77,000 جو قیدی ہیں, ان کی ماں, باپ, بہن, بھائی جو بیچارے تپتی دوپہر میں جنگلوں کے بعد چپک کے کھڑے اپنے لواحقین سے باتیں کرتے ہیں, یہ اس کی جمہوریت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور یہ میڈیا کو شاباش دے کہ ہم جیسے لوگ روز اس کے کھیل کو اور اس کے موقف کو لے کے بات کرتے ہیں. کیا اس ملک میں یہ پہلا لیڈر ہے؟ باقی لیڈرز کو بھی لے کر بات ہوتی ہے. کیا یہ پہلا لیڈر؟ میں چیلنج کرتا ہوں, آج تک پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو اس قسم کی سہولتیں نہیں تھیں. وہ کہتے ہیں سہولتیں نہیں ہیں, جو میں کہتا ہوں نہیں تھیں. میں کیا نہیں کرتا ہوں, آئی ہیو بین اے پولیٹیکل ورکر. میں جرنلسٹ ہوں 38 سال سے. ثابت کرے مجھے کوئی کہ کس کو یہ اجازت تھی, کسی بھی سیاسی لیڈر کو, سید مولانا ابواللہ مودودی سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو تک, ولی خان سے لے کے عبدالصمد تک, اچھا تک, کس کو اجازت تھی؟ یہ خود اپنا آصف زرداری کو, بے نظیر کو. یہ تماشا بنایا ہوا ہے, کھیل یہ ہو رہی ہے, اور ہم روز اس کھیل کو پروجیکٹ کرتے ہیں, ہم روز اس کا نام لیتے ہیں. وہ پولیٹیکل لیڈر تو ہیں, اگر پولیٹیکل لیڈر ہے تو بہت سارے پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں رہے ہیں جن کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں رہی, جن کو اٹک کے قلعوں میں ان سیلوں کے اندر رکھا گیا جہاں روشنی نہیں جاتی تھی. یہ کوئی خاص لیڈر ہے, اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا کے
روز اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. سیاسی فائدہ ہوگا انہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ ہوگا, پوچھ رہی ہوں. ہو رہا ہے. جب الیکشن آئیں گے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جب الیکشن آئیں گے دیکھیں گے. آج پھر اس نے سپریم کورٹ کے جج کو کی توہین کی ہے. آج اس نے پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ادارے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے. آج وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے کہ مجھے الیکشن دو. پھر شفاف الیکشن کے بارے میں 94 سے تم سیاست کر رہے ہو. تمہارا وہ کون سا فارمولہ تم نے دیا 94 سے آن ورڈ شفاف انتخابات کے بارے میں؟ بطور پارٹی پریزیڈنٹ تمہارا شفاف انتخاب تھا مشرف کو ووٹ دینا. تمہارا شفاف انتخاب تھا کہ ایک سیٹ سے مطالبہ کرنا کہ مجھے 100 سیٹیں دے دی جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اور ہم ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم اس کا کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہے. حالانکہ اس کے پاس موقع تھا کہ جیل سے وہ مطالبات کرتا غربت کے خاتمے کے لیے. وہ تجویز کرتا کہ غربت کا خاتمہ وہ کیسے تجویز کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے باہر نکالو پھر آ کے وہ بتائیں گے. وہ یہ تجویز کرتا جیل سے کہ جناب یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو قابو کیسے کرنا ہے. وہ جیل سے تجویز کرتا کہ یہ بجلی کے بل ہیں ان میں کمی کیسے کرنی ہے. آپ کو یاد نہیں رہا. آپ بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر حکمران رہے اور آپ کے دور میں بھی سویلین کے ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹ کے اندر. آپ بھول جاتے ہیں. آپ مذاق کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ اور اس میں ہم بھی شامل ہیں صحافی جو روز آپ کے اس بیان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں.